بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 4 بہت ہی اہم خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا نظام انصاف پنکی کے آگے بھی بہہ رہا ہے, نہیں رک رہا. پنکی نے جو کہا تھا کہ کچھ نہیں اس کا بگاڑا جا سکتا, ایسے لگ رہا ہے کہ پورا نظام اسی طرف جا رہا ہے, کیونکہ 3 کیسز میں پنکی کو بری کر دیا گیا ہے, بری ہی ہو گئی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑا کیس پاکستان کی تاریخ کا سامنے آیا, منشیات کا کیس, اور اس میں پنکی گرفتار ہوتی ہے کراچی سے. اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی سامنے آتی ہے. اور 3 کون سے کیسز ہیں جن میں پنکی صاحبہ کو بری کرنا پڑا ہے؟ انمول بھی ہیں اور پھر پنکی ہیں. اس کے علاوہ مری میں نون لیگ کا اکٹھ ہوتا ہے, سارے بڑے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں, بہت تعریف, ساری بڑے کمال کر رہے ہیں. معاملہ ہے کشمیر کا, اور اس میں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی دھاندلی کا الزام لگایا, دشمنیاں نہ پالیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. میاں نواز شریف صاحب ایک عرصے کے بعد نظر آتے ہیں اور اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھتے ہیں. لیکن اس میں جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اور زیادہ سوال چھوڑ گئی ہے کہ مری میں اجلاس ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے, یہ آزاد کشمیر میں اجلاس کیوں نہیں ہو سکا؟ اور پھر جو دعوے میاں صاحب نے کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کہ ان کے لیے ڈیولپمنٹ اور کمال اور آزاد کشمیر میں پتہ نہیں یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر دیں گے, جو یہ پچھلی کئی دہائیوں میں آزاد کشمیر میں بار بار حکومت ملنے کے بعد نہیں کر سکے. یہ اصل سوال ہے. اس کے علاوہ تیسری بات ہے جناب, نئے صوبوں کے حوالے سے ایکسکلوسیو خبر سامنے آ گئی ہے کہ نئے صوبے کس طرح سے ہو رہے ہیں. کراچی سب سے بڑا شہر ہے, اس کا کیا بننے والا ہے, کس صوبے میں کتنے صوبے بنیں گے, یہ بھی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چوتھی بات, اس وقت لڑائی نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لڑائی آگے جا کر اور تیز ہونی ہے. دعوے مختلف نظر آ رہے ہیں, خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا مزید تکلیف ملے گی, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو پہلے جناب بات کر لیتے ہیں پنکی صاحبہ کی. گزری تھانے میں درج منشیات کے مقدمے سے 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. اس بنیاد پر منشیات فروشی کے 3 مقدمات سے پنکی صاحبہ کو بھی بری کیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن عدالت جنوبی نے ملزمہ انمول پنکی کو گزری تھانے میں درج منشیات کے 3 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے بری ہی کر دیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف گزری تھانے میں درج 3 منشیات کے مقدمے میں بریت کی درخواست کا فیصلہ سنایا. عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کی بریت کی درخواست منظور کر لی اور ملزمہ انمول عرف پنکی کو مقدمات سے بری کیا ہے. وکیل صفائی نے موقف دیا کہ مقدمے میں 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. عدالت نے شریک ملزمان علی اور فہمیدہ کو 2024 میں بری کیا. انمول عرف پنکی کو شریک ملزمان کے بیانات کی بنیاد پر مقدمات میں شامل کیا گیا. شریک ملزمان کے بری ہونے کے بعد ملزمہ کو مقدمے میں سزا کا کوئی امکان ہی نہیں. تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف. لہٰذا یہ معاملہ تو اب آپ دیکھیے کہ سمٹ گیا ہے. خان صاحب کے حوالے سے اس وقت استاد اور شاگرد آمنے سامنے ہیں. منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام بھی کہیں نہیں جا رہا, یہ حکومت بھی کہیں نہیں جا رہی, 2029 ہی نہیں اس کے آگے تک بڑی نظریں ہیں اس نظام کی. شہباز شریف صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, کہیں کچھ نہیں ہونے والا. اور خان صاحب کے لیے اس وقت تک کوئی ریلیف کی خبر نہیں ہے منیف فاروق صاحب کے پاس. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کے پر کاٹے گئے ہیں اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر چڑیا جا نہیں سکتی, اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کہ آؤٹ آف باؤنڈ, کہ وہ علاقے چڑیا کی پہنچ سے باہر ہیں. تو لہٰذا وہاں کی خبریں منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی نجم سیٹھی صاحب نے چونکہ کہہ دیا کہ خان صاحب کے لیے ریلیف بھی ہے اور ہو سکتا ہے ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے. نئے صوبوں کے حوالے سے بھی خان صاحب کو ریلیف ملے گا کیونکہ نئے صوبوں کی حمایت خان صاحب کر رہے ہیں, پھر ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس لیے سہیل آفریدی کی ہو سکتا ہے ملاقات بھی کروا دی جائے, اس میں بہت کچھ ہوگا, بہت سی رعایتیں ملیں گی, لیکن اس حد تک رعایت خان صاحب کو ملے گی کہ وہ حکومت ہی گرا دے. بس اس کے پیچھے بہت کچھ ہوگا اور وہ نظر آ جائے گا. تو 18 اگست ہے, اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ استاد اور شاگرد کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ جی بالکل ریلیف کی باتیں ہیں خان صاحب کے لیے, اور اسی لیے 27 ستمبر کا لانگ مارچ وہ شاید نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام بھی چلتا رہے گا کیونکہ نئے صوبوں پر سارے اگری کر جائیں گے, اس لیے یہی نظام چلتا رہے گا, یہی زرداری صاحب ہوں گے, یہی شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو ہمیں لگ رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو خان صاحب کے لیے ریلیف کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, یا نواز شریف میں آپ مریم صاحبہ کو شامل کر لیں, انہوں نے اس طرح سے نئے صوبوں پر نہیں ماننا جس طرح سے کہا جا رہا ہے. تو بیچ کا کوئی راستہ نکلا ہے تو الگ بات ہے. تو لہٰذا جب وہ نہیں مانیں گے
تو پھر سسٹم میں دراڑیں ہوں گی، کیونکہ یہ سوچا جا چکا ہے 6 سے 8 مہینے کے اندر اندر یہ کام کر دکھانا ہے نئے صوبوں کا۔ اب میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں نئے صوبوں کے حوالے سے۔ ڈان میں اس بارے میں تفصیل سے بات آ گئی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اس سارے منصوبے میں شامل ہیں، نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں۔ پہلی چیز، سب سے بڑا شہر کراچی، اس کو وفاق میں شامل کرنے کے لیے اسلام آباد سے ڈائریکٹ کراچی کو چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایم کیو ایم اس پر بہت خوش ہوگی، لیکن اس میں بہت بڑے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ پیپلز پارٹی ہی نہیں، قوم پرست جماعتیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے، نجم سیٹھی صاحب کی بقول ہی الزام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر یہ قوم پرستوں کو سپورٹ کرتی ہے، پیسے کے لحاظ سے، دیگر لحاظ سے بھی، اور ان کو آگے کر دیتی ہے کہ ہم یہ ہونے ہی نہیں دیں گے۔ کیونکہ پھر یہ بیانیہ بنتا ہے کہ دیکھیں، جب پاکستان بنا تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، زیادہ تر نے شہری علاقوں میں وہاں پر سکونت اختیار کی، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، دیگر۔ تو جب اس طرح سے تقسیم ہوگی تو یہ سندھ میں لسانی اور نسلی طور پر دیگر حوالوں سے بہت ہی خوفناک ہوگا، یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو پھر پیپلز پارٹی پش کرتی ہے۔ جس طرح سے نہروں کا معاملہ آپ نے دیکھا تھا، اور اس وقت کئی سینئر صحافی نے دعویٰ کیا کہ چارج شیٹ یہ بن رہی ہے کہ جو تفصیلات تھیں وہ کس طرح سے باہر آ گئیں ایوان صدر سے، کہ ایوان صدر میں یہ تھا کہ یہ نہریں نکلنی ہیں اور یہ سب، اور پھر وہ تفصیل باہر سندھ میں قوم پرستوں تک سے پہنچ گئی کہ وہاں پر سڑکیں بند کر دی گئیں، وہاں پر پھر ٹرک والوں کو، دیگر سامان لانے والوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، پولیس کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا ہی نہیں گیا جس طرح کا لینا چاہیے تھا۔ ورنہ تو اب پاکستان کی پولیس جہاں بھی کوئی تحریک انصاف والا نکلتا ہے تو آپ دیکھیے کس طرح سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کریک ڈاؤن جو لوگ بھی وہاں احتجاج کر رہے تھے نہیں ہوا تھا، اس کا الزام پیپلز پارٹی پہ جاتا ہے، ایوان صدر یعنی زرداری صاحب پر جاتا ہے۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک اشارہ، کوئی ایک ہلکا پھلکا سا بھی کوئی جیسچر نظر نہیں آتا کہ جی انہوں نے کوئی نئے صوبوں کی طرف کوئی بات ماننی ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح اب نون لیگ تھوڑے اشارے دے رہی ہے نا کہ ہم امپاورڈ قسم کا بڑا مضبوط بلدیاتی نظام لے آتے ہیں، جو کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی، بس وہ ایک ٹک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، تو ہم وہ لے آتے ہیں، ایک آلٹرنیٹ تو دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ابھی تک نظر آتی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹکراؤ تو یقین نظر آ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا بات بنتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جی کراچی اور گوادر براہ راست وفاق کے انڈر آ جائیں گے، یہ منصوبہ ہے۔ بلوچستان کے بارے میں بھی ہے، جس طرح گوادر اب الگ ہو۔ پھر 3 نظر آتے ہیں ہمیں پنجاب میں صوبے بنتے ہوئے، اس منصوبے کے تحت 3 صوبے پنجاب میں ہوں گے۔ اب اس کا کیا بنے گا یہ الگ قصہ ہے، نون لیگ اس میں کتنا مانے گی اور کس طرح سے حصہ مانگے گی کہ تینوں جگہوں پر آپ نے ہماری کس طرح کی حکومت بنانی ہے، کیا ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں پختون اور ہزارہ، یہ 2 کا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس طرح سے تقسیم ہوگی۔ تو ابھی تک یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اب اس پر کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ لیکن نون لیگ میں اس پر بے چینی ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کر رہی ہے، ان کو آگے کر رہی ہے کہ جی دیکھیے یہ نہیں مان رہے، ہم تو تیار ہیں۔ تو جب پیپلز پارٹی مان جائے گی اس کے بعد کی بات ہے۔ تو اندر کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، نون لیگ بھی اس منصوبے سے کوئی اتنی خوش نہیں ہے، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد تو کروانا ہی ہے۔ اور یہاں پر پھر خان صاحب کا رول آتا ہے کہ وہ تو پہلے سے تیار ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، وہ کس حد تک اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ اور اس میں ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف چونکہ یہ کہتی ہے جی خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں، وہ کہہ دیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے، مگر خالی تحریک انصاف سے کیا ہوگا؟ وہ اگر اپنے صوبے میں کہہ بھی دیتے ہیں، قرارداد بھی آتی ہے کہ جی ہم بالکل تیار ہیں 2 تاریخ سے، اور پہلے یہ بات آ چکی ہے ہزارہ صوبے کی، تو خالی تحریک انصاف کے کہنے سے وہاں بنا بھی دیں تو باقی مسئلہ تو گورننس کا سب سے زیادہ اس وقت سندھ کا ڈسکس ہو رہا ہے، ایون پنجاب کا بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ نے سوشل میڈیا پر کام تیز کر دیا ہے، ہر شہر کی وہ دکھا رہی ہیں صفائی ستھرائی، وہ جی لیا جہاں کی ایک محترمہ بڑی مشہور ہو گئیں اور انہوں نے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، جی لیا میں تو 8,500 میں بڑا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو تصحیح کرنی پڑی جب میڈیا میں بہت زیادہ بات آئی کہ نہیں وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، فلاں تھا، 8,500 میں میرا تو نہیں گزارا ہوتا، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ تو میں نے ایک صاحب سے پتہ کیا کہ اچھا لیا کا ذرا بتا دے کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی گلی محلے کا تو پوچھے بھی نہ، اتنی تباہی کبھی نہیں تھی لیا میں، اتنی کرپشن کبھی نہیں تھی جتنی اب ہو رہی ہے، برے حال ہے۔ اور یہ جی سرکاری نوکریاں، نیم سرکاری نوکریاں، وہ اب جس طرح سے کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں، جو لوگ دہائیوں سے کام کر رہے تھے ان کو فارغ کر کے
نئی بھرتیاں کس طرح سے کی جا رہی ہیں، اس میں کیا چیزیں بن رہی ہیں، ایسی سی کہانی ہے. یہ میں آپ کو ایک جگہ کی سنا رہا ہوں، اور پھر وہی کہ رشتہ داریاں اور یہ اور وہ دیکھا جا رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ صرف ہوتا کیا ہے کہ مین سڑک پر ذرا دکھا دیا، ویڈیوز دکھا دی، وہاں کا کمشنری نظام اور وہ ویڈیوز بنا کر دکھا رہا ہے. تو اصل میں نیچے نظام کریپس کر چکا ہے. نہیں یقین تو وزیر داخلہ کو دیکھ لیں، جن کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اس لیے سراہا جا رہا ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے. اچھا، وزیر داخلہ کا تو اپنی طرف رہ گیا کہ اور بہت سے لوگوں کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور اب سر پکڑ لیا ہے لوگوں نے کہ یہ امتیاز، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، یہ کیا امتیاز ہے. لوگ اب کہہ رہے ہیں جی امتیاز اسٹور والے اپنا نام بدل لیں، مذاق بن گیا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں کہ جناب یہ تعریفوں کے ایسے پل تو مانتے ہی تھے شریف خاندان کے، ان کو ایوارڈ دے دیں، جنہوں نے جنسی ادویات کا الزام تک لگایا ہوا ہے. خبریں چھپ چکی ہیں جن کی، کہ جنہوں نے کہا کہ جی شریف خاندان کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے فلاں چیز نکلی، فلاں چیز نکلی. یہ خبر چھپ چکی ہے، یہ بات آن ایئر بھی ہو چکی ہے. فیصل چودھری صاحب سینئر وکیل ہیں، انہوں نے بھی بات کی کہ جی دیکھیں وہ لوگ معافی مانگیں گے جو شریف برادران کے بارے میں کہہ چکے. جی پرائم منسٹر ہاؤس سے، جب یہ پرائم منسٹر نہیں رہے تھے، مشرف دور کی غالباً بات ہے، تو کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے پتہ نہیں کیا جنسی ضروریات کی چیزیں ملی، ادویات اور پتہ نہیں کیا کیا. اب ان لوگوں کو بھی ایوارڈز مل رہے ہیں. سوچئے ذرا، سارے ان لوگوں کو ایوارڈز مل رہے ہیں جن کا سب سے بنیادی کردار اس سسٹم کے کلیپس میں ہے. وزیر خزانہ سے لے کے، وزارت خزانہ سے لے کے، ایف بی آر سے لے کر جتنے ڈپارٹمنٹس آپ دیکھ لیجئے جو کلیپس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو ملیں گے، ان افسران کو ملیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جہاں پر امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہے، جہاں پر زیادہ قربانی دی گئی ہیں، ان کے افسران آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس طرح سے، اور دیگر صوبوں کے افسران کو زیادہ نوازا جا رہا ہے. اپنی بیوروکریسی بنا لی ہے، اپنے صحافی یہاں پر بنا لیے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے، چند ایک کو بالکل ملے ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میجورٹی اب یہ بن گیا ہے کہ اچھا جی اپنے لوگوں کو نواز دو، اور مذاق بن گیا ہے. یعنی اب تو شرمندگی کا باعث ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو ایوارڈ ملے تو اگر وہ ایک معاشرے میں عزت دار آدمی ہے تو شرمندگی سے وہ مبارکباد بھی وصول کرے. یہ حال ہو گیا ہے. اتنی بے توقیری کبھی نہیں تھی ہمارے ہاں ان سول ایوارڈز کی جتنی اب ہو رہی ہے. اس طرح سے ایوارڈز بانٹے جا رہے ہیں جیسے لوٹ سے لگی ہوئی ہے، اور کوئی کرائٹیریا نہیں بچا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہاں بس وہ شرافیہ کو نوازنے والا. بھائی سسٹم جب کلیپس کر گیا ہے تو اس سسٹم کے کلیپس میں جنہوں نے ہاتھ ڈالا ہے انہیں کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. یہ تو یہاں پر حال ہے. اور ابھی آگے اس سے بھی بس نظر آ رہا ہے کہ اچھا وہ کسی کا بیٹا ہے فلاں جگہ پر، جناب اس کو لگا دیا، خود ہی اپنے لوگوں کو، جی اس نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمیں یہاں پر انہوں نے الیکشن جتوا کے دیے ہیں، ان کو آپ ایوارڈز دیتے رہیں. اب ممنوعہ بور ویسے ہوگی تو لائسنس بھی مل جائے گا. اس میں کیا ہے، 12-15 لاکھ چلیں وہ ملے گا. وہ زیادہ تر جن کو ایوارڈز دے رہے ہیں ان کے لیے شاید بہت بڑی بات نہیں ہوگی 12 لاکھ روپیہ ملنا، 15 لاکھ اس ایوارڈ کے ساتھ ملنا. ہاں لائسنس ان کو ملتے چلے جائیں گے، ان کو وی آئی پی لاؤنج میں ایکسیس ملے گا، ان کو ذرا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا. یہ ہمارے ہاں چاہیے ہوتا ہے. باقی عزت اب اس کی کوئی ہمارے معذرت کے ساتھ اس معاشرے میں اتنی ہمیں اہمیت ہی نظر نہیں آتی. یہ تو ہمارے حالات ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ کشمیر پر میٹنگ ہوئی کہ جی ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے. نواز شریف صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا جی ہاں ہاں واہ واہ، ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا، اب ہم نے پرفارم کر کے دکھانا ہے جس طرح پنجاب میں کیا ہے، ہم نے اب وہ کام یہاں کرنے ہیں. تو پنجاب میں اگر اتنا ہی کام کر دیا ہے آپ نے تو پھر گورننس کیوں کلیپس کر گئی ہے؟ آپ ذرا پوچھ لیجئے پنجاب میں کسان کا کیا حال ہے. سب سے بڑی کمیونٹی کون ہے پنجاب میں؟ سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے پنجاب میں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. ان کا آپ پوچھ لیجئے. سب سے زیادہ تعداد آج بھی پنجاب کے دیہات سے تعلق رکھتی ہے. ان کا حال ذرا آپ پوچھ لیجئے، کسانوں سے پوچھ لیں. 3 سال جب سے پاکستان بنا ہے وہ اپنے آبا و اجداد کا بھی بتا دیں گے، اپنے بزرگوں کا بھی بتا دیں گے، قصے کہانیاں سنا دیں گے. کہتے ہیں کہ پاکستان بنے 80 سال ہو گئے، ان 79-80 سالوں میں ہم نے اتنا بدتر دور نہیں دیکھا. یہ 3 سال جو گزرے ہیں، اور اسی کسان نے کمانا ہے تو شہروں تک وہ رقم آنی ہے. یہ بڑا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے. اس کے پاس رقم جاتی ہے، پھر وہ شہروں تک، ظاہر ڈیولپمنٹ زیادہ تر شہروں میں ہوتی ہے، خریداری چیزیں وہ سب ایک سرکل چلتا ہے، اس کے اثرات ہیں. تو پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہے کہ جی ہم تو آگے جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ذریعے ملک ترقی کر رہا ہے، ہر چیز میں آگے جا رہے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب تو پتہ نہیں ان کو آگے جانا کیا لگتا ہے، کہ بے روزگاری میں آگے جانا، لاقانونیت میں آگے جانا،
مہنگائی میں آگے جانا، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں بہتری ہو رہی ہے. ہمارے زمانے میں جی 104 کا ڈالر تھا، تو اس کے بعد جو حالات آئے دیکھیں، وہ انہوں نے جس طرح کا وقت گزارا ہے، وہ سال 3.5 سال بڑے برے تھے بھئی. 6% سے زیادہ گروتھ چھوڑ گئے، کسان خوشحال تھا. آج کی نسبت آ کر کمپیئر کریں تو مہنگائی تو وہاں نام کی نہیں تھی. پھر اس وقت مہنگائی مارچ انہوں نے ضرور نکالا تھا. آج سے آپ کمپیئر کر لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، 150 سے آج آپ دیکھ لیجئے 350 تک گئی ہوئی ہے نا جی. اسی طرح آپ اگر ڈالر کو بھی دیکھیں تو اب تو ملنا تو 300 کا بھی نہیں ہے، لیکن چلے 280 کا بھی لگا لیں تو خان صاحب کے دور میں کیا تھا اس سے کمپیئر کر لیں. گھی کی، آٹے کی، چینی کی قیمت آپ دیکھ لیں، ہر چیز سے آپ کمپیئر کر لیں پچھلے 4.5 سال میں کیا ہوا. گیس، بجلی، اس کا کمپیئر کر لیں، وہاں نہیں بات کریں گے. اچھا جو ہم نے کر دیا یہی ہم نے آزاد کشمیر والوں کو دینا ہے. یہی تو آزاد کشمیر والوں کو خوف ہے کہ آپ نے جو اس قوم کے ساتھ کر دیا ہے یہی اب آپ پورے پاکستان کے ساتھ کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں کریں گے کہ جی وہ ہم بسیں دے دیں گے، ہم دیگر چیزیں دے دیں گے. تو اس سے کیا آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر والے بڑے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. اچھا تو جناب اب اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ یہاں پر جشن ہو رہا تھا لاہور میں، پنجاب میں، یوم آزادی پر، اور وہاں ان کے اپنے ہی جو سندھ کے گورنر صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ کوئی اس طرح کے لوگوں نے نہیں پاکستان بنایا تھا، یہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا کہ جنہوں نے ووٹ کے ذریعے آزادی حاصل کی تھی، وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اچھا نواز شریف صاحب کی ایک اور بات بڑی اس وقت وائرل ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. بھائی کوئی دیکھ لے کہ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، کس طرح کا سلوک کیا گیا، چار دیواری کا تقدس کس طرح پامال ہوا ہے، اسی کی کوئی مثال دیکھ لیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی. اور باتیں سن لیجئے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا. یہ اچھے سلوک کی مثالیں تو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے قائم کی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا مخالفین کے ساتھ سلوک نہیں دیکھا، لیکن ان کا ظاہر ہے مطلب پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے اور وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں انہی کی گورنمنٹ تھی. تو اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی یہ تھوڑی سی لڑائی چلتی رہے گی، لیکن نئے صوبوں کے معاملے پر آ کر لڑائی شدید ہونی ہے اور بڑی خوفناک لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوگی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کے سپورٹر تھے، تو ہم سے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بجلی گیس سستی ہوئی ہے نون لیگ کے دور میں 4.5 سال میں، اشیاء خرونوش کی قیمتیں نیچے آئی ہیں کیا، ڈالر نیچے آیا ہے، آمدنی بڑھی ہے، کچھ ہوا ہے؟ جو وعدے تھے جس لیے آئے تھے. تو پھر ہمیں جواب ملتا نہیں، تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے جی، یہ دیکھیں نا ساری باتیں چھوڑیں کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، اور یہی واحد خوبی ہے موجودہ نظام کی، یہی واحد مزہ ہے اس نظام کا کہ دیکھیں گورنمنٹ تو اس وقت نون لیگ کی ہے نا، بس اسی پر آپ کہیں کہ اس سے بڑی اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نئے صوبوں والا معاملہ ہے اس پر آپ آنے والے دن میں دیکھیں گے کہ ساری سیاست اب اس کے ارد گرد ہوگی، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہاں سے کیا راستہ نکالتے ہیں. باقی ان کو یہی لگتا رہے گا کہ جی ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، ہم کو بیچ کا راستہ نکال لیں گے. ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. صوبوں کے علاوہ کہ یہ کہا جائے کہ جی مضبوط بلدیاتی نظام دے دیا جائے، یہ اس نظام کو چلنے بھی نہیں دیں گے، اس کو اس طرح سے بننے بھی نہیں دیں گے. اس لیے نئے صوبوں کی طرف ہی بڑھا جائے گا، اور اسی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی زیادہ گڑبڑ ہوگی. اللہ حافظ.